آپ کتنے ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آئے ہیں اس وقت؟ 25 ملین ڈالر اس میں انویسٹمنٹ ہوگی۔ 2004 میں آپ پاکستان چھوڑ کر گئے اور 2021 میں 25 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے ساتھ واپسی۔ پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بالکل پاکستان سے دل اٹھ گیا ہوا تھا۔ پیرنٹس میرے وہیں وفات پا گئے، جو کہ مجھے گلا رہ گیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن مجبوراً چلے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان سے جب آپ کے اس حوالے سے بات ہوئی، آپ نے بتایا کہ جی میں آپ کے دیے ہوئے کانفیڈنس پہ واپس آ رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ پاکستان کو جو چینج کرنے کا جو ان کا عزم ہے، وہ انشاءاللہ اگر اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، وہ پورا کریں گے۔ تو عراق اور افغانستان کے حالات آپ کو پاکستان سے زیادہ بہتر لگتے تھے جو آپ نے ساری انویسٹمنٹ وہاں پہ کی؟ بغداد میں، کربلا میں سڑکوں پہ گھومتا تھا، باہر جا کے ہم کھانا کھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ڈر نہیں تھا۔ تو جب یہ افغانستان میں طالبان آئے اور کابل میں آ گئے تو ایک عجیب سا پینک وہاں ہو گیا۔ جو برٹش ایمبیسی تھی انہوں نے اپنا ایمبیسی چھوڑ دی اور وہ ہمارے ہوٹل میں شفٹ کر دیا انہوں نے۔ پھر ہم نے ہلٹن سے بات چیت شروع کی۔ ہلٹن پاکستان سے تو 42 سال پہلے جا چکا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا ہوٹل پورے دنیا کی خبروں کی زینت بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی سے ملوانے والا ہوں، ایک ایسے شخصیت جو 2004 میں پاکستان کے خراب حالات جو امن و امان کے حوالے سے تھے، اس کے پیش نظر پاکستان چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے باہر چلے گئے۔ گھر کے سامنے سے بوری بند لاش ملی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید پاکستان میں شاید نہیں رہ سکیں گے۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ یہاں سے چلے گئے اور پھر اب ایک لمبے عرصے کے بعد وطن واپس آئے۔ نہ صرف وطن واپس آئے بلکہ 25 ملین ڈالر کی ایک بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ وطن واپس آئے۔ میں نے 2-3 دن سے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں UAE کا ایک بڑا گروپ ہوٹل انڈسٹری میں قدم جمانے جا رہا ہے اور بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ مجھے جان کر حیرت ہوئی کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو UAE میں بیس ہیں اور یہ انویسٹمنٹ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ تو یہ UAE کا جو گروپ ہے بیسیکلی اس کے پیچھے پاکستانی انویسٹر ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی اس وقت موجود ہیں ممتاز مسلم صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ نے تو کمال کر دکھایا ماشاءاللہ سے، زبردست ایک بڑی انویسٹمنٹ۔ اور یہ میں ذرا پہلے دکھا دوں کہ ہلٹن یہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے۔ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ہلٹن ہوٹلز میں قیام کرتے ہیں، میں خود US میں اسی طرح کے ہوٹلز میں رہ چکا ہوں اور مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ کس قسم کا ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے۔ اس طرز کا ہوٹل جو US میں ہے اور دوسرے UAE میں ہے اور بڑے کنٹریز میں ہے، اس طرح کے برانڈ کو پاکستان لے کے آنا کتنا مشکل تھا، کتنا آسان تھا، ان کی کہانی جانتے ہیں۔ پہلے تو بتائیے 2004 میں آپ پاکستان چھوڑ کر گئے اور 2021 میں 25 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے ساتھ واپسی۔ عمران خان کے ساتھ آپ کی، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، کیسے یہ ساری واپسی کا سفر ممکن ہو سکا؟ دیکھیں عبدالقادر صاحب، میں 2004 میں پاکستان سے اس لیے گیا کہ کراچی میں اس وقت کے جو حالات تھے وہ ایک بڑی خوف کی فضا تھی، اور بھتہ خوری اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کا تو ظاہر ہے سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس وقت کے کیا حالات تھے۔ مجھے بھی تھریٹس ملتی تھیں، میرا اپنا کاروبار تھا، میں نے 1949 سے میرے والد نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا، تو ہمارا ایک ٹریڈنگ کا ایک بزنس تھا، اچھا خاصا الحمدللہ، بہت اچھا کاروبار تھا۔ تو ہمیں بھی دھمکیاں آتی تھیں، بھتہ وغیرہ یہ وہ سب کچھ جو بھی طریقہ تھا، میں ان دھمکیوں کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتا تھا۔ لیکن ایک دن میری بیوی جب اٹھی ہے صبح بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے، تو دیکھا کہ گھر کے باہر ہمارے ایک بوری میں بند لاش پڑی ہے۔ اس کو پھر میں نے سیریس میسج کے طور پہ لیا کہ یہ میسج میرے لیے ہے۔ تو میں نے پھر اپنے بوڑھے والدین تھے، میرا ایک ڈاؤن سنڈروم بھائی تھا، اور کچھ دوست یاروں سے پھر میں نے مشورہ کیا اور میں پھر دبئی چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اتنا پرانا کاروبار جو تھا۔ پھر وہاں جا کے میں تھوڑی بہت ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا تھا، خریدتا تھا، بیچتا تھا، لیکن یہ کوئی 3-4 مہینے بس ایسے ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا رستہ دکھا دیا جو کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کاروبار ہے۔ تو وہ کام میں نے کیا
اللہ کا شکر ہے اس میں اللہ نے بڑی بہت رحمت اس کی ہوئی، اس میں بہت برکت ہوئی. میں نے پھر اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا کابل، تو میں نے پھر افغانستان میں ایک ہوٹل بنایا جو 160 کمرے سے شروع ہوا، اور آج اس میں الحمدللہ 480 کمرے. وہ ہمارا اپنا برانڈ ہے بیرن کے نام سے. ٹھیک ہے. پھر میں نے عراق میں ہوٹل بنایا کربلا میں، جہاں زائرین بہت جاتے ہیں، اور وہ پہلا اور اب تک کا واحد 5 اسٹار ہوٹل ہے کربلا میں. تو پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مطلب کیونکہ میں یہاں صرف جب گھر بھی بیچ دیا تھا ہم نے، اور وہ جو حالات تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس میں بالکل پاکستان سے دل اٹھ گیا ہوا تھا. مطلب عراق اور افغانستان کے حالات آپ کو پاکستان سے زیادہ بہتر لگتے تھے جو آپ نے ساری انویسٹمنٹ وہاں پہ کی؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، وہاں دونوں جگہ جنگیں چل رہی تھیں. وہ جنگیں اپنی اپنی جگہ پہ چل رہی تھیں، لیکن اس سے ایک عام آدمی کو متاثر نہیں ہوتا تھا. سڑک پہ چلتے ہوئے نہیں ہمیں گن پوائنٹ کے اوپر کوئی روک لیتا تھا. میں عراق میں پیدل نکل جاتا تھا، مجھے عربی نہیں آتی، لیکن میں بغداد میں کربلا میں سڑکوں پہ گھومتا تھا. باہر جا کے ہم کھانا کھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ڈر نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب یہ حالات پاکستان کے کچھ بدلے، الحمدللہ یہ 2018 میں ایک حکومت بنی، انہوں نے ایک نعرے تبدیلی کر دیا. میں چونکہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کو پہلے سے اس لیے جانتا تھا کہ میرا ان کا واسطہ شوکت خانم کے حوالے سے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میری عمر بھی اب ایسی ہے کہ میں آدمی کو پہچان بھی تھوڑا سا لیتا ہوں. تو مجھے پتا تھا کہ یہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ کر دیتے ہیں. اب حکومت کیسے چلائیں گے یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا. بہرحال الیکشن سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ کچھ تبدیلی پاکستان میں آئے گی. پھر 2019 میں یا 20 میں غالباً میرا کچھ آنا جانا زیادہ ادھر شروع ہو گیا. پیرنٹس میرے وہیں وفات پا گئے، جو کہ مجھے گلا رہ گیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان ہی چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن مجبوراً چلے گئے تھے، واپس نہیں آئے. 2020 میں پھر میں نے اپنی وائف سے بات کی. I'm sorry، یہ آپ چاہیں تو اس کو No, it's okay. We can understand. تو کہ ہمیں پاکستان واپس جانا چاہیے. تو پھر 2020 میں پھر ہم نے یہاں گھر خریدا کراچی میں، پہلے ایک نیا جگہ خریدی. پھر آنا جانا زیادہ شروع کیا، کاروبار کے مواقع دیکھتے رہے کہ کہیں موقع ملے کوئی. پھر ہم نے ہلٹن سے بات چیت شروع کی. ہلٹن پاکستان سے کو 42 سال پہلے جا چکا تھا. یہ ہلٹن پہلے کبھی پاکستان میں تھا؟ جی 42 سال پہلے تھا. اچھا. ایک اور ہوٹل کے ساتھ منسلک تھا. ٹھیک ہے. تو بٹ کچھ ان کی پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اس وقت وہ چلے گئے. تو پھر وہ ان کا پہلے یہ زور تھا کہ نہیں ہم کسی بڑے شہر میں آنا چاہتے ہیں، ہم ریزورٹ میں ایریا میں نہیں جانا چاہتے. پہلا امپیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں آپ ہوٹل بنائیں یا کراچی بنائیں یا لاہور بنائیں، پشاور بنائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم وہاں بھی انشاءاللہ ضرور بنائیں گے، لیکن اب یہ جگہ ہم نے لی ہے تو اس پہلے ادھر کریں. تو خیر الحمدللہ وہ بھی مان گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا پاکستان کا پوٹینشیل، انہوں نے دیکھا کہ اتنی ڈومیسٹک ٹورزم یہاں پہ ہے. خاص طور پہ یہ کووڈ کے زمانے میں جو ٹورزم بڑھی ہے اس کا ان کو بھی اندازہ تھا. وہ بھی ہوٹلیئرز ہیں، بڑے پرانے 100-125 سال پرانی کمپنی ہے ان کے، پتہ نہیں دنیا میں ہزاروں نام کے ہوٹل ہیں ان کے. تو ان کی اسٹڈی تو تھی پوری پاکستان کے بارے میں، پورا جانتے تھے. غالباً صحیح پارٹنر کی تلاش میں تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا پہلے سے بیک گراؤنڈ ہے ہوٹل انڈسٹری کا، تو پھر چوری سے بات چیت آسان ہو گئی. پھر وہ آئے، انہوں نے سروے کیا، ادھر جگہ کا بھی دیکھا. بس ہوتے ہوتے الحمدللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو گئی. آپ کتنے $1 ملین کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آئے ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ اس وقت تو ہمارا یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے، تو اس کا ہمارا تخمینہ اندازاً یہ ہے کہ $25 ملین اس میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو وہ ظاہر ہے ہم فنڈنگ کریں گے اس کی پوری. تو پرائم منسٹر عمران خان سے جب آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی، آپ نے بتایا کہ جی میں آپ کے دیے ہوئے کانفیڈنس پہ واپس آ رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا بات چیت ہوئی آپ کی ان سے؟ دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ
خود ایک بہت بڑے پروموٹر ہیں ٹورزم کے، اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو چینج کرنے کا جو ان کا عزم ہے وہ انشاءاللہ اگر اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، وہ پورا کریں گے۔ مجھے ان کو دیکھ کے کانفیڈنس ہوا کہ جب ایک آدمی جو اچھا بھلا زندگی گزار سکتا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ خچل خواری میں ملک کے لیے ہے، تو ہم چلو وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کریں۔ ان کا تو ساتھ ہوگا ہی، لیکن یہ پاکستان کا اصل کام ہے۔ پاکستان میں ایسے ہوٹل چاہیے۔ حکومت عمران خان کی ساری عمر تو نہیں رہنی، کل کوئی اور حکومت آئے گی، کل پرسوں کسی اور کی حکومت آئے گی، ہوٹل نے تو رہنا ہے۔ اور یہ لوگ پاکستان میں لوگوں نے ٹورزم تو کرنا ہے، تو بزنس وائز بھی یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ انکریجمنٹ ضرور اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت ماحول بہت اچھا ہے، عمران خان صاحب نے انکریج بہت کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو۔ ٹھیک ہے، آپ کو ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر جو غیر ملکی ٹی وی چینلز ہیں ان پر دیکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ افغانستان میں جو آپ کا ہوٹل ہے، اب جو طالبان کی وہاں پہ سچویشن ہے، ایویکویشن پروسیس اور یہ جو ریسنٹ ہیپننگز ہوئی ہیں، اس میں کیا ایکسپیرینس کیا، ابھی کیا حالات ہیں وہاں کے؟ یہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کابل میں ہمارا ایک ہوٹل ہے جی 2009 سے، اور بہت بڑا ہوٹل ہے 480 کمروں کا، لیکن اور وہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہے۔ بچا ہوا ہے ابھی تک؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، بالکل بچا ہوا ہے۔ 480 کمروں کا وہ ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ۔ تو جب یہ افغانستان میں طالبان آئے اور کابل میں آ گئے تو ایک عجیب سا پینک وہاں ہو گیا، اور جو برٹش ایمبیسی تھی انہوں نے اپنا ایمبیسی چھوڑ دی اور وہ ہمارے ہوٹل میں شفٹ کر لیا انہوں نے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پھر یہ جو افغانیوں کو اسپیشل امیگرینٹ ویزا جس کو SIV کہتے ہیں، وہاں کا پروسیس انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا۔ پھر ان کو دیکھا دیکھی کینیڈینز بھی آ گئے، ان کو دیکھا دیکھی کو ڈچ ایمبیسی والے بھی آ گئے، تو ویسے بھی الحمدللہ ہماری آکوپینسی بڑی اچھی رہتی تھی، لیکن یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے انخلاء کے اناؤنسمنٹ کے بعد کافی ہمارے لوگ چلے گئے تھے، تو وہ اچانک پھر تو ہمارے ہوٹل کے باہر ایک واقعہ ہو گیا تھا، ایک ایکسپلوژن ہو گیا تھا ذرا سا، تو وہ اس کی وجہ سے ہمارا ہوٹل پورے دنیا کی خبروں کی زینت بن گیا۔ تو پھر کچھ اور چینلز نے بھی مجھ سے باہر کی بات کی، یہی پوچھنے کے لیے کہ اندر خیریت رہی، کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا، کوئی انجری ہمارے یہاں کوئی فیٹیلٹی تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوا۔ آخری کویشچن آپ سے، پاکستان میں آپ سرمایہ کاری لے کے آ رہے ہیں، یہ صرف نتھیا گلی تک ہی ہے یا اور کسی پروجیکٹ میں بھی آپ سرمایہ کاری کریں گے؟ جیسے آپ نے بتایا سی پیک اور ادھر ادھر، کہاں پر کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ ابھی تو دیکھیں، ہوٹل کے لیے سب سے زیادہ، کوئی بھی ہوٹل کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کی لوکیشن، چاہے شہر میں ہو چاہے کسی ریزورٹ میں ہو، ہوٹل اپروچیبل ہونا چاہیے۔ اب ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسکردو آئیے، آپ ناران میں ہوٹل بنائیے، آپ ادھر بنائیے، یہ جگہوں پہ ابھی ہوٹل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریڈی ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ یہ سال میں 4 مہینے 5 مہینے جگہیں بند رہتی ہیں، تو ہوٹل نہیں بند ہو سکتا کم از کم اس سٹینڈرڈ کا جو ہم بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہوٹل۔ میں مثال دیتا ہوں، کووڈ میں کربلا میں ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا تھا عراق میں، تو کوئی گیسٹ نہیں تھا، نہ کوئی ریسٹورنٹس میں آ سکتا تھا، نہ کوئی جا سکتا تھا، بالکل بند تھا، لیکن ہوٹل چل رہا تھا، ان دا سینس کہ ایئر کنڈیشننگ چل رہی تھی، ایلیویٹرز چل رہے تھے، کیونکہ ورنہ مشینیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اگر ہم 5 مہینے 4 مہینے بند رکھیں گے تو اٹس ناٹ وائبل۔ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ، جگہوں کی ہم تلاش ہے، شہروں میں بھی، سی پیک راؤٹ پہ بھی، ریزورٹ ایریاز میں بھی، اور جہاں جہاں ہم کو فیزیبل لگے گا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پہلے ذرا یہ ایک تجربہ کریں اور ساتھ ساتھ دوسری بھی چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ آلرائٹ، عمران خان صاحب کے لیے کوئی میسج لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے ان کے لیے، یا انہوں نے کچھ کہا ہو آپ سے؟ عمران خان صاحب نے کل مجھ سے پوچھا، کل میں نے اپنی وہاں جو تقریر کی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جو ابھی اس سے پہلے سوال تھا کہ اور ہوٹلز آپ بنائیں گے کہ نہیں، دیکھیں اٹس ناٹ دی کویشچن کہ جی کتنے پیسے میں لیز ہوئی ہے، وہ جو پیسے آپ دیں گے لیز کے وہ کاسٹ ہے آپ کی، آپریشنل کاسٹ ہے، کیپٹل بلاک نہیں ہے۔
جیسے زمین کی خریداری میں آپ کا کیپٹل بلاک ہو جائے گا، لیز میں آپ اس کو اپنی آپریشنل کاسٹ لیں گے، لیکن اگر لمبی لیز ہوگی تو آپ کی ریکوری اسی طرح سے جلدی ہوگی، مارٹگیجیبل ہوگا. اور میرے خیال میں اس وقت جس ڈائریکشن پہ عمران خان صاحب، تو مجھے آپ نے پوچھا کہ خان صاحب کے لیے کیا میسیج ہے، تو یہی میسیج ہے. لیکن جب وہ جا رہے تھے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم نے 99 سال کی لیز کیوں کہہ رہے ہو، 50 کی کیوں نہیں، 50 بھی بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، 50 سال بڑے ہوتے ہیں اور نہ کسی نے دیکھے ہوتے ہیں 50 سال، ہم نے تو نہیں دیکھنے. لیکن جو لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جیسے بینکرز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، وہ اس میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. ریکوری تو ہوٹل کی 7-8 سال میں، کہ پرنسپل اماؤنٹ کی 8 سال میں 10 سال میں ہو جاتی ہے. لیکن جو لینڈرز ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمٹمنٹ کتنی لمبی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس وجہ سے میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی. تھینک یو ویری مچ. ممتاز مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں نے چاہا کہ ایک ایسے پاکستانی جو باہر سے آ کے پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. ان کے برانڈ کو ڈبل ٹری بائی ہلٹن پاکستان میں آ رہا ہے تو ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. اور اسی طرح جیسے انہوں نے کہا اور دوسرے انویسٹرز بھی پاکستان آئیں تو ہی کچھ ہو سکتا ہے، اکیلا ایک انویسٹر کچھ نہیں کر سکتا. تو حکومت سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے، باقی انویسٹرز کو بھی آگے آنا ہوگا. آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.